السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ شمس کی آیہ نمبر 14 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 14۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فَعَقَرُوهَا، پھر کونچیں کاٹ دیں اس کی، فَدَمْدَمَ، تو ہلاکت ڈالی، عَلَيْهِمْ، ان پر، رَبُّهُمْ، ان کے رب نے، بِذَنبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کے، فَسَوَّاهَا، تو اس نے برابر کر دیا اسے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں قوم سمود کے جھٹلانے کی بات سب سے پہلے کی جا رہی ہے کہ جو پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام اللہ کا میسج لے کر اس قوم کے پاس آئے، اس کو اس قوم نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ پھر کیا کیا؟ ان کو جو معجزہ ان کے طلب کرنے پر ہی دیا گیا تھا اس کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو کسی غلط ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آیت بتا رہی ہے ہمیں، فَعَقَرُوهَا، پھر کونچیں کاٹ دیں اس کی۔ کونچیں کاٹنا مطلب اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے لیے آتا ہے، اور وہ بھی گھٹنے کے پاس سے، پاؤں کے پاس سے نہیں۔ اونٹ کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں، تو نیچے والے گھٹنے کے پاس سے کاٹا اونٹ کو۔ پھر ہے فَدَمْدَمَ، اس کا روٹ ورڈ ہے دال میم دال میم، مطلب ملیا میٹ کرنا، پوری طرح تباہ کرنا، زمین سے چپکا دیا، جیسے رولر پھیر دیا جائے اور کسی چیز کو ساتھ چپکا دیا جائے، بالکل اس طرح فلیٹ کر دینا۔ دم دم ایسا مارنا ہوتا ہے کہ مار کے زمین سے چپکا دیا، بالکل برابر کر دیا۔ اور لفظ دم دمہ میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خود ہی ایک شدت ہے، تو پورا مطلب کیا بنے گا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ بِذَنبِهِمْ، تو ملیا میٹ کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے فَسَوَّاهَا، تو اس نے برابر کر دیا، ہموار کر دیا۔ تو دم دمہ میں ہم نے دیکھا کہ پوری طرح تباہ کرنے کا مطلب آتا ہے، اور اسکالرز نے اس کا ایک اور مطلب بھی ڈیفائن کیا۔ اس کی سیکنڈ کانوٹیشن ہے کہ دم دمہ کا لفظ ایسے سخت عذاب کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی شخص یا قوم پر بار بار آتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بالکل فنا کر دے۔ اب یہاں پر بار بار والی بات ہم نے دیکھ لی دم دمہ میں، اور ہم دیکھیں گے کہ قوم سمود پر کیا عذاب آیا تھا، پھر ہمیں اس کا اور انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پر دم دمہ کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا وہ صرف صیح کا عذاب نہیں تھا، بلکہ سورہ ہود میں الصیحہ لفظ آتا ہے، اور سورۃ الاعراف میں رجفہ، زلزلے کا لفظ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ فَسَوَّاهَا، مطلب یہ کہ یہ عذاب جو تھا وہ پوری قوم پر محیط ہو گیا تھا، جس سے مرد، عورت، بچہ، بوڑھا سب برابر ہو گئے، یعنی سب پر یہ عذاب برابر نازل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونچیں تو ایک آدمی نے کاٹی تھی اور اس کو ایک آدمی نے ہلاک کیا تھا، جبکہ یہاں پر پوری قوم پر عذاب آیا، کیونکہ
پوری قوم اس کے ساتھ اس کام کو کرنے میں حامی تھی، شریک تھی، اور اسی وجہ سے یہاں پر جو مجرم ہے وہ صرف اس کو قرار نہیں دیا جا رہا، بلکہ پوری قوم کے لیے لفظ آیا کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں. ٹھیک ہے، انہوں اس وجہ سے آ رہا ہے کہ پوری قوم کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ پوری قوم نے اس شخص کی حمایت کی تھی اور اس کو فیور دی تھی، اس کو سپورٹ کیا تھا. اب یہ عذاب جو ہے اس کے بعد کس طرح آیا، اس کے بارے میں تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ 3 روز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھے. جو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ 3 دن تم لوگ اب جو دنیا کا مزہ عیش کرنی ہے کر لو، کھا پی لو، لیکن 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. تو تفسیر قرطبی میں یہ ہے کہ 3 روز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھے جو چھوڑ دیا گیا ان کو، اور پھر اتوار کے روز ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، یعنی ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک سخت آواز نے. اب یہ آیا مبارکہ ہے سورہ ہود کی 67، جس میں صیحہ کا لفظ آ رہا ہے کہ سخت آواز تھی، بہت خوفناک. اور یہ آواز جو ہے کہا جاتا ہے تفاسیر میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی، جس میں ساری دنیا کی بجلیوں کی کڑک سے زیادہ ہیبت تھی. اور یہ ایسی آواز تھی جس کو انسانی قلب اور دماغ برداشت نہیں کر سکتا، اور ہیبت سے ہی اس آواز کے سب کے دل پھٹ گئے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. سورہ ہود کی آیہ مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قوم صالح سخت آواز کے ذریعے سے، صیحہ کے ذریعے سے ہلاک کی گئی. لیکن سورہ اعراف میں اس کے متعلق آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان پر عذاب جو تھا وہ زلزلے کا آیا تھا. اب قرطبی نے فرمایا کہ کوئی ان دونوں سٹیٹمنٹس میں تضاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آیا ہو اور پھر سخت آواز سے سب ہلاک کر دیے گئے ہوں، اور یا پھر پہلے سخت آواز آئی ہو پھر اس آواز کی وجہ سے زلزلہ پیدا ہوا ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو واللہ عالم. لیکن یہ دونوں باتیں کیونکہ ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قوم ثمود پر جو ہے وہ سخت آواز والا عذاب بھی آیا صیحہ کے ذریعے، اور رجفہ کے ذریعے بھی عذاب آیا، زلزلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر آیا تھا. استغفر اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ لاسٹ آیہ مبارکہ ہماری رہے گی، جس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.